کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اب بہت مکسڈ ہو چکی ہے، مرد اور خواتین مل جل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، آفس انوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو بیوی کو کلیئرٹی سے پتا ہونا چاہیے اور شوہر کو بھی کلیئرٹی سے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پر ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں. اس میں ہماری اپنی سیفٹی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے فیوچر آنیسٹی، یعنی اپنی جو پلاننگز ہوتی ہیں اپنے ساتھی سے چھپانی نہیں چاہیے کہ ان کو بتایا تو وہ پھر یہ کر دیں گے اور ایسے ہو جائے گا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت دے کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو لوگ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تم کہو کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقت اور حج کے موسم کے لیے ہیں. احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں دروازے سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ کیا معاملہ تھا؟ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے، اگر ان کو نکلنے کے بعد کوئی چیز یاد آ گئی، اوہ یہ لینا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ بیڈ اومن ہے کہ اب ہم واپس دروازے سے جائیں، اور وہ پیچھے سے کھڑکی سے یا اور راستے سے جا کر گھر سے وہ چیز سامان لے کر آتے تھے. تو مسلمان جو ہوتا ہے نا، وہ اس قسم کی توہمات سے، سپرسٹیشن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. آپ جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اوہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اوہ 13 نمبر ہے، اوہ یہ چیز سامنے آ گئی، یہ منحوس ہے، یہ میرا لکی سٹار ہے اور یہ میرا لکی سٹون ہے اور یہ لکی کلر ہے. تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے چیزوں کی، کیونکہ یہ پھر انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات پیدا کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے ہمیں. اللہ کے راستے میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں جو مضامین ہیں جس میں عبادت کے اوپر فوکس ہے، معاملات کے اوپر ہے، خرچ کے اوپر ہے، اور قتال کی بات بھی یہاں پر آتی ہے. 13 برس جب کہ مسلمان بہت مشکل میں تھے اور مکہ میں رہ رہے تھے، تو وہاں پر ان کو کہا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو. یعنی جب ان کو کچھ کہا جا رہا ہے، یہ مشکل سچویشن ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ کو بلی کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے خاموشی سے اپنے ایمان کے اوپر کام کرنا ہے. اور اب اس کے بعد کیا کہہ دیا گیا کہ یہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جو ہے جائیں اور ان کے ساتھ اب جنگ کریں. تو اسلام میں جو جہاد ہے وہ ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، ضوابط ہیں، آداب ہیں، اور اس کی لمبی فہرست ہے. جیسے میدان جنگ میں دشمن پر بھی زیادتی نہیں کی جا سکتی، بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لاشیں جو ہیں ان کو میوٹیلیٹ نہیں کیا جا سکتا، بلا وجہ مال اور املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں گے کہ مسلمانوں نے جب بھی جنگ میں وہ شامل ہوئے ہیں، ان پورے کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ گئے ہیں اور ہمیشہ سے اپنا بہترین طریقے سے جو ہے کام معاملہ کیا ہے، اس لیے کہ جو وہ جنگ ہوتی ہے وہ اپنے ذاتی غرض کے لیے نہیں ہوتی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہادی لشکر سے انہوں نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ نکلو. کیا طریقہ ہوگا وہ؟ یعنی جو دعائیں پڑھنی چاہیے، جس طریقے سے انسان کو نکلنا چاہیے، جو نیت اپنانی چاہیے. کسی عمر رسیدہ ضعیف کو قتل نہ کرو، کسی بچے کو، نہ چھوٹے کو، اور نہ ہی کسی عورت کو قتل کرو. خیانت نہ کرو، مال غنیمت ایک جگہ جمع کرو، نیکی اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. لیکن یہ کام کون کرے گا نا؟ وہ شخص کرے گا جس نے اپنی عام زندگی میں بھی ان پیرامیٹرز کو سمجھا ہوگا کہ مجھے اللہ کا بندہ بن کر کیسے رہنا ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 191 میں مزید اس کے بارے میں آ رہا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. یہ والی آیت جو ہے نا، یہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ مسلمانوں کو یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں، یہ اکثر یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا کے کہتے ہیں آپ قرآن کھولیں اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں جہاں کوئی ملے اس کو ماریں اور ان کو قتل کر دیں، تو مسلمان تو ٹیررسٹ ہیں.
دیکھیں ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات نہیں کرتے. 13 سال مکہ میں رہتے ہوئے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گیا. ہجرت ہوئی اور اس کے بعد مدینہ میں اسلامک ریاست بنی, اور اس کے بعد بھی جب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ مظالم پھر بھی جاری تھے. تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ اس حساب سے ڈسپلنڈ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ فتنہ کسی قسم کا ہے, اور فتنے کی بہت سی ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں. یعنی فتنہ کیا ہے کہ جب آپ توحید پہ قائم نہیں رہ سکتے, جب آپ عبادات نہیں اپنی کر سکتے, جب آپ کو غلط کاموں کے لیے مجبور کیا جائے, جب حرام کام جو ہیں ان کو آپ کے پیچھے لگایا جائے, ان کو امپوز کیا جائے آپ پہ, تو یہ فتنہ ہے. تو مسلمان یہ نہیں ہے کہ فتنہ ہوتا دیکھے اور خاموشی سے بیٹھا رہے, کیونکہ اس کے لپٹ میں پھر سارے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ جب تم دیکھو کسی کو غلط کام کرتے ہوئے تو اب تم جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سنو, فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے, اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے وہاں نہ لڑیں. ہاں, اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو, اور کافروں کا بدلہ تو یہی ہے. اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے. ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے. اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ. زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہوگی. کس قدر خوبصورت انداز میں ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے بتایا گیا ہے کہ یہ جنگ کرنے کے جو ہیں کیا اصول ہوں گے. موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اپنی بہادری جتانے کے لیے لڑتا ہے, ایک شخص حمیت اور غیرت قومی سے لڑتا ہے, ایک شخص ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر لڑتا ہے, تو فرمائیے کہ ان میں سے کون شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو اور اس کے دین کا بول بالا ہو. تو یہاں پر ہمیں ایک امپورٹنس پتہ چلتی ہے, ایک جو فوجی ہمارا نکلتا ہے جہاد کے لیے جاتا ہے کہ وہ کس سوچ کے ساتھ جو ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے جا رہا ہے. حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں, اور حرمتیں عدل بدل کی ہیں. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اس کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عرب سوسائٹی میں حرمت کے 4 مہینے تھے, محرم, رجب, ذی القعدہ اور ذی الحجہ. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جنگ کرنے کے لیے منع کیا. یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی رہا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لڑائی ہوتی تھی اس کو موقوف کر دیا کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ تو پیچھے ہٹ گئے ہیں, آپ تو رک گئے ہیں کہ ان مہینوں میں کیونکہ یہ حج کے لیے ضروری ہیں تو ہم وہاں پر جو ہے پیس کو مینٹین کریں. لیکن اگر دوسرا انسان زیادتی کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کلیئرٹی سے بتا دیا کہ پھر آپ ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اور سلوک اور احسان کرو, اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو, اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. ہاں, تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے, خواہ روزے رکھ لے, خواہ صدقہ دے دے, خواہ قربانی کر لے. ہاں, امن کی حالت میں جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے تو وہ قربانی جو میسر ہو اسے کر ڈالے, اور جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 دن تو حج کے دنوں میں روزے رکھ لے اور 7 واپسی پر. یہ پورے 10 ہو گئے. یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. لوگوں, اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر حج کی بھی بات ہوئی, اور بیسیکلی یہ جو آیات آ رہی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جاؤ اور آپ کو وہاں سے جو ہے جو قربانی کرنی ہے, جو اگر اسپیشلی روک لیے گئے ہوں, تو یہاں پہ بیسیکلی ریفرنس دیا جا رہا ہے جو حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے نکلے تھے انہیں روکا گیا تھا, تو جو اس وقت کام کرنے کے تھے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. حج کے مہینے مقرر ہیں, جو شخص ان میں حج مقرر کرے تو اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے, گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے. تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے, اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو. سب سے بہتر تو اللہ کا تقوی ہے, اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات چیت کی اور نہ گناہ کا کوئی کام کیا تو وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب کہ وہ پیدا ہوا تھا. تو حج جو ہوتا ہے اور عمرہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے, پورا ریوائیو کر دیتا ہے,
پورا اس کے ایمان کی کیفیت کو جو ہے وہ بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو معاشر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، ایسا ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ تو اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ خود ساختہ وظائف نہیں بنانے چاہیے۔ کوئی وظیفہ ہے، پہلے یہ پھر وہ، اور آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ وظائف میں پتہ نہیں کیا کچھ شامل کر لیا جاتا ہے، ایسا لباس پہنا جائے، ایسا پکوان بنایا جائے، اس طریقے سے بیٹھا جائے، اس تاریخ پہ بیٹھا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری زندگی کو بہت آسان رکھا ہے اور ہمیں وہ طریقے پورے بتا دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ میں تمہیں مضمون لکھا لکھایا دے رہا ہوں، بس اس کو پرنٹ کر لو، تو ہم کہتے ہیں شکر ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا، بس مجھے محنت یہ کرنی ہے کہ اس کو یاد کر لینا ہے یا اس کو اچھی طرح لکھ لینا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے ذہن کو اس قدر ایگزاسٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا نئے طریقے ہم سیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آسان رکھا ہے کہ جو اللہ نے بتایا اس کے حکم کے مطابق اس کو وہاں پہ اپلائی کرتے چلے جائیں، جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں ڈو ناٹ ری انوینٹ دا ویل، دوبارہ سے وہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس بعض لوگ وہ ہیں جو کہ کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، دعا کیسی مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ دعا مانگنے کے بھی ہمیں کچھ اصول اور ضوابط بتائے جا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اب بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ یعنی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارا ریفلیکشن ہوتی ہیں۔ جب ایک انسان دعا مانگتا ہے اور وہ یہ سوچے کہ میں کیا دعا مانگ رہا ہوں، اسی سے اس کا پتہ چل جائے گا فوکس کیا ہے۔ تو کچھ لوگ صرف دنیا دنیا دنیا، اور دعاؤں میں بھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ گھر بن جائے، بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بیلنس ہونا چاہیے دعاؤں میں کہ ہم دنیا بھی مانگیں، ہم جو ہے آخرت بھی مانگیں، اور خاص طور پہ اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے اللہ سے بہت دعائیں کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرتے رہا کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ یعنی کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں تو لگتا ہے بڑے وہ امپریسو پرسنالٹی والے ہیں، لیکن ذرا سی بات ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو آپ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے، کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور وہ یقیناً بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جتنی بھی ریزرویشنز ہیں، جتنی بھی ایکسیپشنز ہیں، سب کے ساتھ۔ دل میں خوف ہیں، خیالات ہیں، لیکن پک اینڈ چوز نہیں کرو دین میں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں شیطان کی پیروی کی دوبارہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ شیطان کی پیروی کرنے میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر گناہ کرنے کے بعد معافی بھی نہیں مانگتے، اصرار کرتے ہیں۔ جیسے غیبت کی، اور کہتے ہیں ہاں تو وہ ہے نا ایسا، ہاں تو مجھے تو غصہ آنا ہی تھا نا، ہاں تو اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو میں سچ ہی بولتی رہوں ہر دفعہ۔ یعنی ہم وہ اصرار کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں ندامت نہیں ہوتی، ہم اعتراف نہیں کرتے، اور انسان پھر الٹیمیٹلی تکبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر تم واضح دلائل دیکھنے کے بعد پھر بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔
بنی اسرائیل سے پوچھو تو صحیح کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت والی بنا دی گئی اور ایمانداروں سے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہو تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہی بات ہے کہ جب آپ کے اندر کلیئرٹی ہوگی نا کہ میں کیوں کچھ کام کر رہا ہوں، کیوں یہ معاملہ ایسے لے کے چل رہا ہوں، تو اندر سے آپ کے اندر پھر ایک کانفیڈنس آتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلاف امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد سے اس میں اختلاف کر لیا۔ بس اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنے ارادے سے راہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو ہم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں مصیبتیں پہنچی، اور یہاں تک کہ جھنجھوڑ دیے گئے رسول اور ان کے ساتھ کے ایماندار والے لوگ کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت مشکلات کے ساتھ پچھلی اقوام نے اور انبیاء نے اپنا وقت گزارا۔ تو دین کا راستہ جو ہوتا ہے یہ ایک ٹف ایکسرسائز ہے، یعنی جب آپ دیکھیں نا جتنا بڑا آپ کام کرتے ہیں اتنے بڑے مشن کے لیے آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، اتنی مشکل طریقے سے اتنی انٹینسیو ٹریننگ آپ کی ہوتی ہے۔ تو جب ہمیں ایک امت کا رول دے دیا گیا، لیڈرشپ رول دے دیا گیا، تو وہاں پر پھر ہماری ٹریننگ بھی جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی ہے۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دے کہ وہ مال جو تم خرچ کرتے ہو وہ ماں باپ کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا کو وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو برا مانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ قتال کی بات کی گئی کہ مسلمان کی جو زندگی ہے، جس طرح کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جہاد جو ہے وہ مسلمان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جہاد نہ کیا، نہ جہاد کا شوق اور ارادہ کبھی اس کے دل میں پیدا ہوا، تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرے گا۔ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسی کنسپریسیز ہوتی ہیں، ایسی باتیں کی جاتی ہیں سوسائٹی میں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں شاید فوج میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں ملک کے دفاع کے لیے جو مختلف ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ایسے کنسپریسیز، ایسی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد سے پیچھے رکھا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی ہے لیکن جہاد اور اس کی نیت باقی ہے، لہٰذا جب تم سے تمہارے حاکم کی طرف سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو جہاد کے لیے ضرور نکلو۔ تو یہاں پر جہاد کے لیے بتا دیا گیا، اور اس میں ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں کہ یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب مکہ میں صحابہ کرام کو بہت اذیت دی جاتی تھی تو وہ بار بار پوچھا کرتے تھے کہ کیا ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہمت رکھتے ہیں مقابلہ کرنے کی۔ جب انسان نیا ایمان لاتا ہے نا تو پرجوش ہوتا ہے، اور وہ جوش کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، اس وقت ہوش نہیں ہوتا۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ایک جو نیا انسان کوئی بھی چیز سیکھتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے آج ہی موقع ملے اور میں جا کر ملک کے دفاع کے لیے لڑوں۔ لیکن جو ایک سینئر افسر ہوتا ہے وہ کسی اسٹریٹجی کے ذریعے کام کرتا ہے، وہ اپنے کمانڈ کے اندر جو نیچے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے حکمت کے طریقے سے بتاتا ہے کہ کب ہم نے کوئی موو کرنی ہے اور کب ہم نے خاموش ہو جانا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو لیکن اس میں خیر ہو، اور جب حکم آ جاتا ہے کچھ کرنے کا اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں لاجک نہ سمجھ آ رہا ہو،
تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو یا تم نہ کرنا چاہتے ہو، لیکن اس میں جو ہے یا تم کرنا چاہ رہے ہو تو اس میں سے کوئی شر ہو. یعنی ہماری فیلنگز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب ہمیں ہائر کمانڈ سے پتہ چل جاتا ہے، ایک حاکم وقت ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس وقت یہ کام کرنا چاہیے، جیسے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس کے مطابق انہوں نے کیا تو اسی میں سے خیر نکلی. تو ہم بھی یہ سوچیں کہ جب ہمیں کوئی کمانڈ دیا جاتا ہے کہ اس وقت یہ معاملہ کرنا ہے تو ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. لوگ تجھ سے حرمت والے مہینوں کی لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کے ہاتھ سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں تو ان کے اعمال اور آخری جو ہیں دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جائیں گے. یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہنے والے ہوں گے. قتال کا ذکر ہوا، جہاد کا ذکر ہوا، اس کے پیرامیٹرز بتائے گئے، اس میں ایک حوصلہ دیا گیا، یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ چیزیں اگر ہمیں انڈیویجولی ٹھیک نہیں لگتی لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے تو ہم کریں. ہم یہ نہ سوچیں اور کہیں ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں فیصلہ اور ہمیں روکا جا رہا ہے تو تب بھی ہم رک جائیں، کیونکہ ہمیں ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے، ایک حکمت عملی دی جا رہی ہے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فتنہ اگر کہیں ہے تو اس کو ختم کرنا زیادہ ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں اس وقت ہمیں شاید یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، لیکن اگر ہم وہ جنگ اور لڑائی یا جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اور وہاں فتنے بڑھ رہے ہیں تو وہاں پر سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی مرتد ہونے کی بات کی گئی. آپ دیکھیں مرتد ہونا کیا ہوتا ہے. مرتد یہ ہے کہ آپ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے. بہت سے ہمارے مسلمان بچے جو ہیں، یوتھ جو ہے جس کو دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بہت آسانی سے کہتا ہے کہ ایکچولی آئی ایم ایتھیسٹ اور آئی ایم اگنوسٹک. تو اس کی تھوڑی سی حقیقت پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ والدین کو کیا پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ جب بھی ایسی بات کچھ کرتا ہے تو ہم اسے کس طرح سے بات کریں. کیونکہ بچوں کے سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیوں مانتے ہیں ایک خدا کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے جو ارد گرد یہ ظلم ہو رہے ہیں، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو پھر اللہ رحمان اور رحیم آپ کہتے ہیں تو وہ کیسے ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے چل رہی ہیں. تو کیسے ان بچوں کو سکھانا چاہیے. ایتھیسٹ کون ہوتا ہے؟ جو کہ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتا. ایگنوسٹک کون ہوتا ہے؟ جو کئی دفعہ ایسی بات کہتا ہے کہ اللہ ہے لیکن اس نے اپنے سسٹم کو چلا دیا ہے، اب وہ بٹن آن ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس میں نعوذ باللہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہا اور وہ سب سسٹم خود بخود چلتے چلے جا رہے ہیں. سائنسز ان کو چلا رہی ہیں، فارمولاز ان کو چلا رہے ہیں، یہ آٹومیشن پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایسے سب تمام کانسیپٹس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ان سب پیاروں کو سمجھانا ہے کہ دین حق ہے، کیا سالڈ فاؤنڈیشن ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں اس سے ان کو انٹروڈیوس کریں، اور جب ہم اس سے انٹروڈیوس کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو تمام وہ باتیں سکھائیں، وہ پرنسپل سکھائیں، عقائد سکھائیں، ہر چیز کی بنیاد اور روح سکھائیں تاکہ وہ اس طرح کے معاملات میں نہ الجھیں. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہجرت کی بات ہوئی تو آج کے دور کی ہجرت کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آئیں، یعنی اپنے اندر ایک سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن پیدا کریں. جو انسان اپنی پرسنالٹی کو گروم کرتا ہے اللہ کی خاطر، جو اپنی غلط عادات کو چھوڑتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کورٹ مارشل نہیں کیا جاتا، وہ جہاد کی طرف جاتا ہے، اس کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، وہ بہترین سے بہترین طور پہ اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرتا چلا جاتا ہے، وہ ہی جاہدو فی سبیل اللہ کی طرف جاتا ہے. اور ایسے لوگ ہی اللہ کی امید کی طرف جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو یہ ہجرت و جہاد ایک عام انسان کی زندگی میں بھی ہے. ایک خاتون گھر میں جو ہیں انہوں نے بھی اپنے غلط کاموں کو چھوڑنا ہے اور سٹرگل کرتے چلے جانا ہے. ایک بچے کی زندگی میں بھی ہے، ایک فوجی کی زندگی میں بھی ہے، ایک انسان جو کسی بھی دفتر میں کام کر رہا ہے، ایک مزدوری کر رہا ہے. سب کی زندگی میں یہ مراحل ہوتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، کسی نہ کسی غلط چیز کو چھوڑنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے ذاتی زندگی میں بھی جہاد کرنا ہے اور ہر جگہ پہ اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے.
لوگ تجھ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، گو لوگوں کو اس سے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے، اور تجھ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں تو کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکامات صاف صاف تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ یعنی یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ خمر اور میسر کی بات ہوئی ہے، یہ حکم ہے جس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ شراب پینا اور جوا کھیلنا کیسا، یعنی ایزی منی جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ہاں کچھ فائدے ہیں، اور پھر کہا اسمہما اکبر، گناہ اس کا بہت بڑا ہے۔ تو جو انسان یہ سمجھ جائے، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں یہ منافع والی بات کو نا، فائدے والی بات کو ہائی لائٹ کر کر کے کہتے ہیں تھوڑی سی برانڈی پی لی تو کیا ہوا، تھوڑا سا چرس لے لیا یا ہیش لے لیا، یا اسی طرح ہم نے آج کل کیا کچھ نکلا ہوا ہے، آئس نکلی ہوئی ہے، اور اس قسم کی جتنی چیزیں لے رہی تو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے کر لیا، مجھے فائدہ ہو رہا ہے اس سے۔ لیکن بتایا گیا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور یہ مسئلہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا خرچ جو ہے وہ بیلنس میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے ساتھ ہی خرچ کی بات کی گئی کہ کیا کہا گیا کہ جو زیادہ چیز ہے اس کو دے دیا جائے، آگے کر دیا جائے۔ دین اور دنیا کے امور کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ شرک کرنے والی عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں تم نکاح نہ کرو، اور ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے ہی بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مرد کے نکاح میں اپنی عورتوں کو جو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلا رہا ہے، وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے فرما رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تم سے حیض کے بارے میں سوال ہوتا ہے، کہہ دو وہ گندگی ہے اور حالت حیض میں تم عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو تم ان سے ملنے والے ہو، اور ایمانداروں کو خوشخبری دے دو۔ خواتین کو اس بات پہ بہت غصہ چڑھتا ہے کہ ہمیں کھیتی کیوں کہا گیا ہے، لیکن اگر ہم ایک لینڈ لارڈ سے پوچھیں کہ ایک کھیتی کی، ایک فصل کی، ایک لینڈ کی اس کے سامنے کیا قیمت ہے، اور اس لینڈ کو فرٹائل رکھنے کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے، تو ایک عورت کی یہاں پہ اہمیت بتائی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو بانجھ کرنے کی کوششیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسمتوں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں تو ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پس اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں خود کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اور ان کے خاوند ان کی مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جیسے ان پر اچھائی کے ساتھ، ہاں مردوں کے ان پر بڑے درجے ہیں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔